بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج کی اس مختصر گفتگو کا عنوان ہے یوٹوپینزم اینڈ گلگت بلتستان۔ حالیہ مذہبی کشیدگی کی وجہ سے، مذہبی اختلافات کی وجہ سے گلگت بلتستان کا امن مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ حالات اب تقریباً گلگت بلتستان میں پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جا پہنچے ہیں۔ اب حالات جب اس طرح سے کشیدہ ہوں تو گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے امن کو بحال کرنے میں اپنا رول اور کردار ادا کرے، اور یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اب آتے ہیں یوٹوپینزم کی طرف کہ یوٹوپینزم سے کیا مراد ہے۔ یوٹوپینزم ایک نظریہ ہے جسے سر ٹامس مور نے پیش کیا تھا، اور اس سے مراد ہے ایک آئیڈیل سوسائٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرنا، ایک پرفیکٹ سوسائٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ جن حالات میں وہ زندگی گزار رہے تھے اور جس کنٹری کے اندر وہ زندگی گزار رہے تھے، تو وہ ان حالات سے بھی مطمئن نہیں تھے، اور اس وقت کی جو اخلاقیات تھیں ان سے بھی وہ مطمئن نہیں تھے۔ اس کے ملک کے اندر، اس کے معاشرے کے اندر ہر طرف کرپشن کا راج تھا، ہر طرف ناانصافی تھی، ہر طرف ظلم و ستم تھا۔ حکمران جو ہے وہ مست تھے، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، اور جو غریب طبقہ تھا وہ مشکلات میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، غربت میں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ تو پھر ایک ایسے دور میں، چونکہ یہ ایک سوشل فلاسفر تھے، ساتھ میں لائر بھی تھے، جج بھی تھے، اور ساتھ میں رائٹر بھی تھے، تو اس زمانے میں پھر انہوں نے بغاوت کی حالات سے اور کتاب لکھی جس کا نام تھا یوٹوپیا، اور اس یوٹوپیا کے اندر اس نے اپنا جو یوٹوپینزم کا نظریہ تھا وہ پیش کیا۔ بس یوٹوپینزم سے مراد ہے ایک آئیڈیل، پرفیکٹ اور پیسفل سوسائٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے لیے ویز اور ٹیکنیکس جو ہے تلاش کرنا، اسٹریٹجیز کو کریٹ کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس یوٹوپیا کا مطلب کیا ہے؟ یوٹوپیا کا مطلب ہے گڈ پلیس۔ اگر آپ گوگل کریں تو بہت سارے سینونیمز اور مترادفات اس کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ ایک یوٹوپیا کا مطلب ہے گڈ پلیس، اسی طرح سے آئیڈیل پلیس، پرفیکٹ سوسائٹی، پیراڈائز، ہیون آن ارتھ، ایڈن وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ اس کے میننگز جو ہیں وہ سینونیمز اور مترادفات کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ یہ جو کتاب لکھی تھی سر ٹامس مور نے، اس کتاب کے جو کور تھیمز تھے وہ تھے ویلتھ، نمبر 1 دولت، نمبر 2 پاور، طاقت، نمبر 3 سلیوری، غلامی، نمبر 4 کازز آف جسٹس، انجسٹس، ناانصافی کی وجوہات، اسی طرح سے گریڈ یعنی لالچ، اسی طرح سے کرپشن یعنی فساد۔ اب لفظ کرپشن جو ہے یہ ایک جنرل ورڈ ہے، اب اس سے مراد اخلاقی فساد بھی ہو سکتا ہے، سیاسی فساد بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی فساد بھی ہو سکتا ہے، انفرادی فساد بھی ہو سکتا ہے۔
تو فساد کی جتنی بھی کیٹیگریز ہیں ان سب کو یہ ورڈ کرپشن جو ہے وہ شامل ہے. یہ چند ایک اس کتاب کے تھیمز تھے اور تھرو آؤٹ دا بک جس ٹاپک پر جس سبجیکٹ میٹر پر رائٹر کی طرف سے میکسیمم فوکس کیا گیا وہ تھا a fictional island society and its religious, social and political customs. یہ اس کتاب کا جو ہے وہ مرکزی موضوع تھا. A fictional island, فکشنل یعنی امیجنیٹو، ایک امیجنیٹو، ایک تصوراتی، ایک تخیلاتی آئیلینڈ، جزیرہ یا ایک تخیلاتی معاشرہ. اٹس ریلیجیس، سوشل اینڈ پولیٹیکل کسٹمز، اور اس معاشرے کے دینی، اجتماعی اور سیاسی رسم و رواج. یہ اس کتاب کا کور اور مرکزی جو ہے وہ موضوع تھا جو شروع سے آخر تک جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے. اب اگر اپنی بات کا میں خلاصہ کروں تو وہ یہ ہے کہ یوٹوپینزم سے مراد ایک آئیڈیل، پیسفل اور پرفیکٹ سوسائٹی کا خواب دیکھنا. ناظرین محترم، اب جس خطے کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، جس خطے میں ہم لوگ رہتے ہیں، وہاں پر ٹامس مور کا یہ جو نظریہ ہے یوٹوپینزم کا، اس کو امپلیمنٹ کرنا تو تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ یہ ایک آئیڈیل ورلڈ ہے، یہ ایک امیجنیٹو ورلڈ ہے، اور یہ ایک ڈریم لینڈ کی بات ہو رہی ہے، جبکہ یہ دنیا جو ہے وہ عالم تصادم ہے. یہاں پہ کنفرنٹیشن موجود ہے، یہاں پہ وار لائک سچویشنز موجود ہیں، یہاں پہ ٹکراؤ موجود ہے. تو ایز اٹ از اس کو 100% کسی جگہ پہ امپلیمنٹ کرنا تقریباً امپاسبل ہے. لیکن میرے گلگت بلتستان کے جوانوں، ہم ٹامس مور کے یوٹوپینزم کو 100% وہاں پر امپلیمنٹ تو نہیں کر سکتے، اپنے گلگت بلتستان میں امپلیمنٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. ہم امن کے لیے کوشش تو کر سکتے ہیں. ہم اپنے علاقے کے امن کو بحال کرنے کے لیے مختلف ٹیکنیکس اور مختلف طریقوں اور ویز کا استعمال تو کر سکتے ہیں. اس کتاب میں، یہ جو کتاب ہے یوٹوپیا بائی ٹامس مور، سر ٹامس مور، اس کتاب میں سر ٹامس مور نے، اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو ایک بات کے اوپر انہوں نے بڑا زور لگایا ہے، اور وہ ہے یوٹوپیا از اے لینڈ آف ہارڈ ورکنگ فیملیز. یوٹوپیا از اے لینڈ آف ہارڈ ورکنگ فیملیز. اس لائن کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو اس کے اوپر ہم عمل بھی کر سکتے ہیں کہ ہم بھی، جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، گلگت بلتستان اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہے، گلگت بلتستان ہمارا گھر ہے، جتنا یہ علاقہ خوبصورت ہے اسی طرح سے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس علاقے کے ماحول کو بھی خوبصورت بنائیں، بجائے اس کے کہ ہم نفرت کو پروموٹ کریں، بجائے اس کے کہ ہم اختلافات کو پروموٹ کریں، بجائے اس کے کہ ہم دشمنیوں کو پروموٹ کریں. اس علاقے میں ہم ہارڈ ورک کو پروموٹ کریں. جس طرح کی یہ لائن ہے، یوٹوپیا از اے لینڈ آف ہارڈ ورکنگ فیملیز. ہماری بھی پہچان اس طرح کے کاموں کی وجہ سے ہونی چاہیے کہ ہم گلگت بلتستان کے لوگ ہارڈ ورکنگ بنیں،
ہم تعلیم پر فوکس کریں، ایجوکیشن پر فوکس کریں، ہم اپنی اکانومی کے اوپر فوکس کریں، ہم پیس کے لیے، سیرینٹی کے لیے، امن کے لیے کوشش کریں، ہم ایک دوسرے کا دست و بازو بنیں، ہم کوشش کریں کہ ہمارا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کو ریز کریں، وہ ہمارا ہائی ہو۔ تو یہ لائن بہت اچھی ہے سوچنے کے لیے۔ یوٹوپیا، اس کی جگہ پر آپ گلگت بلتستان رکھیں۔ گلگت بلتستان از اے لینڈ آف ہارڈ ورکنگ فیملیز اینڈ پیپل، کہ ہم ایک پرفیکٹ، ایک آئیڈیل، ایک پیسفل سوسائٹی کا خواب دیکھیں، اور اس کے لیے ہم کیا کریں؟ کوشش کریں، اور اس کے لیے ہمیں ہارڈ ورکنگ بننا پڑے گا۔ ہم جو پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں لائف کے، ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کتاب کے اندر جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ رائٹر نے کرٹیسائز کیا ہے وہ ہے دا وار منگرنگ آف کنگز۔ دا وار منگرنگ آف کنگز، یعنی جنگ پر اکسانے والے بادشاہوں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ سر ٹامس مور نے جو ہے وہ تنقید کی ہے۔ اصل میں جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، جب یہ کتاب سر ٹامس مور لکھ رہے تھے تو اس وقت جو ہے وہ انگلینڈ جو ہے وہ فرانس کے ساتھ اٹ واز ان دا مڈ آف دا وار، وہ حالت جنگ میں تھا۔ تو اور اس زمانے کے جو بادشاہ تھے انگلینڈ کے، ان کا جو لسٹ تھا جنگ کے حوالے سے، اور لوگوں کو جو غلط گائیڈ کر رہا تھا، لوگوں کو جو جنگ پر اکسا رہا تھا، اس کی وجہ سے سر ٹامس مور کو بہت تکلیف تھی۔ تو اس ٹاپک کو، دا وار منگرنگ آف کنگز، اس ٹاپک کے اوپر انہوں نے پوری کتاب میں جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید کی ہے، یعنی جنگ پر اکسانے والے بادشاہوں پر اس نے بہت زیادہ تنقید کی ہے۔ اب یہ جو ٹاپک ہے یا یہ جو لائن ہے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی فسادی ٹولہ ہے گلگت بلتستان میں، چاہے پولیٹیشنز کے اندر ہے یا چاہے جو مذہب سے ریلیٹڈ جو مذہبی لوگ ہیں یا جو بزنس مین طبقہ ہے، خلاصہ کوئی بھی ٹولہ جو گلگت بلتستان کے امن کا دشمن ہے یا امن بحال کرنے کا دشمن ہے، جو ریسٹرکشنز کریٹ کر رہا ہے، جو ہرڈلز کریٹ کر رہا ہے، جو پرابلمز کریٹ کر رہا ہے اس راستے میں، ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں، ان کی پالیسیز کو، ان کی باتوں کو، ان کا جو موقف ہے، ان کا جو سٹینڈ ہے، اس کو کرٹیسائز کریں اور ان کو روکیں۔